ایک عظیم سلطنت میں ایک نیک دل رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بے مثال حسن کی مالک تھیں، مگر ان میں سب سے چھوٹی شہزادی نیلوفر نہ صرف حسین بلکہ نہایت نرم دل، وفادار اور سادہ مزاج تھی۔ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت سفید گھوڑا بہت عزیز تھا، جو نہ صرف تیز رفتار بلکہ وفاداری میں بھی بے مثال تھا۔ ایک دن بادشاہ کو سلطنت کے ایک اہم معاملے کے سلسلے میں دوسرے ملک جانا پڑا۔ روانگی سے قبل اس نے تینوں بیٹیوں کو بلا کر کہا، بیٹیوں، میں اپنے گھوڑے کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اس کا خیال رکھنا، اسے وقت پر چارہ دینا اور پیار سے پیش آنا۔ بڑی شہزادیاں اپنے حسن اور غرور میں اتنی ڈوبی ہوئی تھیں کہ انہوں نے گھوڑے کو نظر انداز کیا، نہ اسے چارہ دیا نہ پانی۔ مگر سب سے چھوٹی شہزادی نیلوفر نے دن رات گھوڑے کی خدمت کی، اسے وقت پر کھانا دیا، پانی پلایا، اس کے بال سنوارے اور پیار سے اس سے باتیں کیں۔ کئی دن بعد بادشاہ واپس لوٹ رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں ایک پہاڑی علاقے سے گزرتے ہوئے اسے ایک عجیب و غریب مگر جنت نظیر باغ نظر آیا۔ باغ کی فضا میں خوشبوئیں رقص کر رہی تھیں، رنگ برنگے پھول جھوم رہے تھے اور درمیان میں ایک کالا گلاب کسی راز کی مانند چمک رہا تھا۔ بادشاہ اس حسین نظارے سے بے خود ہو گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اپنے سپاہیوں کے منع کرنے کے باوجود کالے گلاب کو توڑ لیا۔ جیسے ہی گلاب ٹوٹا، زمین کانپنے لگی، ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، دھواں پھیل گیا اور اس کے درمیان سے ایک بھیانک چڑیل ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھیں شولوں کی مانند، بال بکھرے ہوئے اور آواز میں گونجتی نفرت تھی۔ تم نے میرا پھول کیوں توڑا؟ چڑیل غرائی۔ بادشاہ نے کانپتی آواز میں جواب دیا، میں نے یہ پھول اپنی سب سے چھوٹی بیٹی شہزادی نیلوفر کے لیے توڑا ہے، وہ بہت وفادار اور نیک ہے۔ چڑیل خوفناک قہقہا ہنس کر بولی، مجھے سب معلوم ہے۔ تمہاری 3 بیٹیاں ہیں اور تمہارے پاس دنیا کا سب سے تیز رفتار گھوڑا ہے۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو وعدہ کرو، جس بیٹی نے تمہاری غیر موجودگی میں اس گھوڑے کا خیال رکھا ہو، تم اس کی شادی اسی گھوڑے سے کرو گے۔ بادشاہ حیران، پریشان اور بے بس تھا۔ جان بچانے کے لیے وہ مجبورنہ وعدہ کر بیٹھا۔ گھر واپس پہنچ کر بادشاہ کو امید تھی کہ شاید کوئی بھی گھوڑے کی خدمت نہ کر رہا ہو، مگر نیلوفر بھاگتی ہوئی خوشی سے بولی، ابا حضور، میں نے آپ کے گھوڑے کا بہت خیال رکھا۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن تینوں بیٹیوں کے لیے شہزادوں کے رشتے آئے۔ 2 بڑی بیٹیوں کی شادیاں خوبصورت شہزادوں سے طے ہو گئیں، مگر نیلوفر کی شادی بادشاہ نے مجبوری میں گھوڑے سے کر دی۔ نیلوفر بہت روئی اور روتی ہوئی اس استبل میں چلی گئی جہاں اسے تنہائی، غم اور خاموشی ملی۔ مگر رات آتے ہی عجیب جادو بکھرنے لگا، استبل بدلنے لگا، فرش پر نرم گھاس اگ آئی، دیواریں پھولوں سے ڈھک گئیں اور پورا استبل ایک حسین خواب جیسے باغ میں بدل گیا۔ پھر ایک سنہری روشنی میں نہایا ہوا نہایت خوبصورت نوجوان باغ میں داخل ہوا۔ اس کے کندھوں پر سنہری عبا، آنکھوں میں آداس اور محبت، اور آواز نرم مگر پرکشش تھی۔ شہزادی نیلوفر حیران رہ گئی۔ شہزادی نیلوفر حیران ہو کر پیچھے ہٹی اور بولی، اب کون ہے اور یہ جادو کیسا ہے؟ نوجوان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، میں وہی سفید گھوڑا ہوں جس کی تم نے خدمت کی۔ اصل میں ایک انسان تھا، ایک شہزادہ، مگر ایک ظالم چڑیل کے جادو کی وجہ سے گھوڑا بن گیا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک کوئی اپنے دل سے بغیر لالچ کے میرا خیال نہیں رکھے گا، میں انسان نہیں بن سکوں گا۔ تم نے اپنی نرمی، محبت اور وفاداری سے وہ جادو توڑ دیا ہے۔ نیلوفر کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، اب میں آزاد ہوں اور یہ باغ تمہاری خدمت کا انعام ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا محل۔ اس کے بعد باغ میں روشنی پھیل گئی، پرندے چہکنے لگے اور پھولوں کی خوشبو فضا میں بھر گئی۔ بادشاہ جب صبح اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ استبل ایک شاندار محل میں بدل چکا تھا اور اس کے سامنے ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادے نے بادشاہ کے سامنے آ کر ادب سے کہا، جہاں پناہ، میں شہزادہ ارمان ہوں جو چڑیل کے جادو کا شکار تھا۔ آپ کی بیٹی کی نیک نیتی نے مجھے آزاد کر دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادی نیلوفر کو اپنی بیوی کے طور پر اپنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔
اس نے نیلوفر کا ہاتھ شہزادے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہو، بادشاہ نے دعا دی۔ چڑیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا جادو ٹوٹ گیا ہے تو وہ غصے سے چیخی، مگر جیسے ہی نیلوفر نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، ایک نورانی روشنی نے باغ کو گھیر لیا اور چڑیل کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ شہزادی نیلوفر اور شہزادہ ارمان کی شادی بڑے اہتمام سے ہوئی۔ وہ محل اسی باغ میں بنایا گیا اور دونوں نے محبت، وفاداری اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور وہ سفید گھوڑا، وہ اب بھی محل کے دروازے پر ایک یادگار کے طور پر کھڑا تھا، یہ یاد دلاتے ہوئے کہ محبت اور خدمت کے جذبے سے بڑا جادو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔